لم نشرح لک صدرک، اور آپ کے سینے کی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے، اور آپ کی عمر کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، آپ کے شہر کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، اور آپ کی زلفوں کی جو ہے وہ قسم، بدوہا آپ کے چہرے کی قسم، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے محبوب علیہ السلام کی مقدس عمر کی، آپ کی شہر کی، آپ کی عمر کی، اور آپ کے ہر لمحے کی، اور آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تقدس تکریم احترام کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، بابا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت امام حسین کھیلتے ہوئے چلے گئے، پھر آپ آئیں اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے آنکھوں میں آنسو اور رسول کیوں آئے ہیں؟ آپ کے آنکھوں میں نیل کیوں بہا ہے؟ پہلے بھی کبھی آپ کی آنکھوں میں ایسا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود پہ اوپر آپ ان کو لب چسا رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم سجدہ میں ہوتے ہیں تو آپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، آپ ان کو مقدس زبان جو ہے چساتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے یا آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ اترو نہیں آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کربلا کی مٹی اٹھا کے ایک شیشی میں بند کر کے مجھے دی، اور کہا کہ محمود علیہ السلام کو، اے اللہ کے پیغام پیغمبر، یہ وہ مٹی ہے جہاں حضرت حسین کریمین اور حضرت فاطمہ زہرا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لخت جگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مقدس اولاد ایک کربلا کے میدان میں جو ہے وہ ظلماً شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وہ مٹی ہے، جب بھی یہ مٹی خون سے تر ہو جائے گی تو یوں سمجھ لینا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے ہیں؟ شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدس مہینے کو عزت بخشی ہے۔ اب آتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس مہینے کو عزت، وقار اور رفعت اور بلندی حاصل کی، روز ازل سے تھی، جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے وہ بھی اسی روز بنائی ہے، یوم عاشورہ کے دن، عاشورہ کے دن۔ اور جب کائنات کو ختم کیا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی، تو وہ عاشورہ کا دن ہی ہوگا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے اور اس کے لشکر سے لشکر سے نجات دلائی، اور دریائے نیل کے اندر اس کو غرق کر دیا گیا فرعون کو، تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب پیدا ہوئے تو وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے چہرے کے اندر ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی، وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور جب حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی وہ کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخت واپس کیا، حکومت واپس کی، تو وہ کیا تھی؟ وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ عاشورہ ہی تھا۔ اور جب جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے تو وہ عاشورہ کے دن ہی تھے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کے اوپر متمکن ہوئے
تو وہ شورا کے دن ہی تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ شورا کے دن ہی تھے۔ تو یہ شورا کے دنوں کو فضیلت حاصل ہے، جب قیامت برپا ہوگی تو وہ شورا کا دن ہی ہوگا۔